खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। یہ جو 4 ڈسپلن کی بات ہم کرتے رہتے ہیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارے جو وعدے ہیں اور ارادے ہیں اس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کو ہم ایگزیکیوشن گیپ کہتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، پھر وزن کم نہیں ہوتا، یا لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر تیسرے دن سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مسئلے ہیں جو انسان تہیا کرتا ہے کہ آئندہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا۔ جب ہم ایڈکشن ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی دل سے چاہتا ہے تو ہی علاج ہو سکتا ہے، اگر وہ علاج گاہ میں آ بھی گیا ہے تو یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن پہ چل رہا ہے۔ یہ ڈسپلن ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ بڑی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی ناپ تول سکتے ہیں کہ آپ کے لوڈ ون میں جو کہ اس نشے کی بیماری میں ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ جو 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن ہے، جو 4 ستون ہے، کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں آپ تو پھر آپ کو ان 4 ستونوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے پناہ اہمیت کا ہدف کون سا ہے کہ اگر پہلے اس کو نہیں کیا تو باقی سب کچھ پھر آپ جو بھی کارنامے کریں وہ بیکار جائے گا۔ تو نشے کے معاملے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ فیملی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کا پیارا علاج گاہ میں پہنچ جائے، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں پہنچ جائے۔ جتنا آپ علاج کو سمجھتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن کی بات ہم جب کرتے ہیں یا کسی بھی علاج گاہ کو چننے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بالکل واضح طور پر ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ اگر فیملی علاج گاہ میں علاج کا حصہ نہیں بنتی ہے تو پھر ساری باتیں ہیں۔ یعنی آپ ان ڈیپتھ اس بات کو سمجھے لوگ کہ اگر کوئی آپ نے اپنا لوڈ ون کسی ریہیب میں ایڈمٹ کرا دیا اور اگر اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد آئیں اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے تو یہ بالکل بے معنی بات۔ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں اور جو ٹیون ان سیشنز ہیں، یہ جو پہلے 14 دن میں ہوتے ہیں، اس میں ہم نے فیملی کا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ سیف ہو جائے۔ جب پیشنٹ سیف ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے سیکنڈ ہاف میں ہم فیملی کو دعوت دے سکیں کہ آئیے آ کے تو مریض کے ساتھ اس کے کمرے میں رہیے۔
السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ اپنی اسکرینس پر اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یو آس فار اٹ، یعنی کہ اس کا تقاضا آپ کی طرف سے تھا. یہ وہ پروگرام ہے جو کہ اپنی نوعیت کا بہت خاص پروگرام ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا کا پہلا ایسا شو ہے جو کہ نشے کی بیماری کے حوالے سے، سائیکائٹری کے مسائل کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے کنڈکٹ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، براہ راست ہوتا ہے، اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی ایک سینٹر سے نہیں ہوتا، یعنی یہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے ہوتا ہے، 4 مختلف سینٹر سے ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کو مختلف ٹیمز کے ساتھ دیکھتے ہیں. یعنی ٹیم آف پروفیشنلز ہے جو کہ روزانہ چینج ہوتی ہے اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتی ہے تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاشا جا سکے. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو یہ پروگرام بہت خاص ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں. آپ ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ ہیں. پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کو کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ ہوا کام کرتے ہوئے، اور لاکھوں زندگیوں کو آپ نے تبدیل کیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی کے لیے لکھا گیا کہ یہ 19 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یعنی 50 سال ہو گئے کہ زندگیاں بدلتی جا رہی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن کام وہی ہے کہ لوگوں کی، خاندانوں کی، معاشرے کی جو زندگیاں ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے. آپ کی بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو کہ لوگ پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں. 12,000 کے قریب آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس میں آج اس ویڈیو کے ساتھ ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ولنگ ویز کے لیے بطور ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. کوئی 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز سے وابستہ ہوئے. مس شمائلہ بطول، آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوز میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے، بلکہ ہمارا جو زیادہ تر دن ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن ہے، اس کا اگر ذکر نہ آئے تو وہ دن ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ کام نہیں ہوا، ادھورا ہے. کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈر سیشن ہوتے ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے، فیملی سیشن میں اس کا ذکر آتا ہے، جو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے. تو اس وقت جو ہم اگر ولنگ ویز کے بارے میں بات کریں تو ہمارا ایک مقصد سامنے دکھائی دیتا ہے کہ ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے، وہ یہ ہے کہ 4 ڈسپلنس کا نفاذ جو ہے وہ ہوا میں نظر آئے، کہ 4 ڈسپلن سے بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے ادارے کو، اس کی کارکردگی کو، مریضوں کو اور فیملیز کو بہتر بنانے کی طرف ایک قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. 4 ڈسپلنس کے اوپر ہم نے اس سے پہلے پروگرامز میں کافی بات چیت کی، ہر ڈسپلن کے اوپر علیحدہ بات چیت بھی ہوئی، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح سے نفاذ ممکن ہے 4 ڈسپلنس کا. اور اس پروگرام کو ہم آج کے پروگرام میں چاروں ڈسپلنس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو بات کا آغاز تو یہاں سے ہی ہوگا. سر، پہلا ڈسپلن وائڈلی امپورٹنٹ گول ولنگ ویز میں اگر ہم بطور ادارہ اس کو دیکھیں تو بحالی کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ریکوری کا ایک پروسیجر ہے، اس میں فیملی کے لیے، ایک کاؤنسلر کے لیے، ایک مریض کے لیے کسی ایک اہم مقصد کے اوپر اکٹھے ہونا، کسی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول کے اوپر اکٹھے ہونا کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جو 4 ڈسپلن کی بات ہم کرتے رہتے ہیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارے جو وعدے ہیں اور ارادے ہیں اس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. اس کو ہم ایگزیکیوشن گیپ کہتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، پھر وزن کم نہیں ہوتا، یا لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر تیسرے دن سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے مسئلے ہیں جو انسان تہیا کرتا ہے کہ آئندہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا. جیسے ورکوہلزم ہے، لوگ 12 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور روز اپنے آپ سے اور دوسروں سے وعدے کرتے ہیں کہ آئندہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا واک یور ٹاک، کہ جو کہا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ. تو یہ بہت آسان کام نہیں ہے، اس کو سسٹمیٹیکلی کیا جاتا ہے. دنیا میں صرف 4% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ جو تہیا کرتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں. اور انہی کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ول پاور کے زور پر جو کہیں گے وہ کر دکھائیں گے. یہ جو ایگزیکیوشن گیپ ہے، یعنی کہنے سے لے کے کرنے تک کا جو معاملہ ہے، اس کے بیچ میں بہت ساری ہچکیاں آتی ہیں. تو یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں، یعنی 4 ستون ہیں جن کے اوپر تبدیلی کا کوئی بھی منصوبہ کامیابی سے سر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جیسے صحیح بات سب کو پتہ ہوتی ہے نا، موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. جیسے ویٹ مینجمنٹ کی ہم بات کریں، جیسے آپ نے ورکوہلزم کی بات کی،
کوئی بھی عادت اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ سمجھ لو اس کی تھیری تو سم ہاؤ پتہ چل ہی جاتی ہے کہ اس کو ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے، لیکن کر نہیں پاتے. تو یہ جو 4 ڈسپلن ہے یہ وہ اس کرنے کو میک شور کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کیا مس کرتے ہیں جو کہ آپ وہ ایگزیکیوشن نہیں دے پاتے، وہ ریزلٹس نہیں لے پاتے جو کہ آپ ان یور ہیڈ سمجھتے ہیں کہ آ جائیں گے. اور جس بھی لیول پہ آپ اس کو استعمال کریں، جیسے ولنگ ویز میں ہم پروفیشنل لیول پر، آرگنائزیشنل لیول پر، فیملیز کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ اپنے کریکولم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس سٹرکچر کا سہارا لیتے ہیں جو کہ ریزلٹس کو بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا میک شور ہم ہو جاتے ہیں کہ اگر اس ڈھانچے کے تحت ہم کسی بھی فیملی کے ساتھ کام کریں یا پروفیشنلز کو ڈیل کریں، آرگنائزیشن مینجمنٹ کو ڈیل کریں، تو رزلٹ کو میک شور کرتا ہے یہ 4 ڈسپلن کا ڈھانچہ. اچھا، اس میں یہ جو 4 ڈسپلن ہے، یہ جنہیں ہم 4 ستون بھی کہتے ہیں، یہ کوئی باری باری کرنے والا کام نہیں ہے. یہ چاروں پر ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ شروع میں ان کو سمجھنا تو باری باری ہی ہوتا ہے. جیسے جو لوگ جگلر ہوتے ہیں وہ 4 بالز ہوا میں پھینک رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور وہ پہلے ایک بال سے شروع کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. آہستہ آہستہ ان کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ انکانشیسلی ہوا میں چاروں کو اچھال رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا. یہ جو 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن ہے، جو 4 ستون ہے، کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں آپ تو پھر آپ کو ان 4 ستونوں کا سہارا لینا پڑے گا. اس میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے پناہ اہمیت کا ہدف کون سا ہے کہ اگر پہلے اس کو نہیں کیا تو باقی سب کچھ پھر آپ جو بھی کارنامے کریں وہ بیکار جائے گا. تو نشے کے معاملے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ فیملی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کا پیارا علاج گاہ میں پہنچ جائے، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں پہنچ جائے، تاکہ جو نشے کا استعمال ہے وہ فوری طور پر رک جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام یہاں مکمل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بے پناہ اہمیت کا جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا گیا، فیملی نے اسے حاصل کر لیا علاج گاہ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر. لیکن ایک مریض جو ہے جب وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آ جاتا ہے اور جسمانی طور پر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ڈینائل سے نکالنا ہوتا ہے. اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی وہیں آ جائے بالکل جہاں وہ خود موجود ہے، اور وہ اس کے اندر جو ڈیپ ڈاؤن کہیں ہڈیوں میں چھپی ہوئی یہ خواہش ہے کہ کاش وہ نشہ چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ کئی دفعہ یہ کوششیں کر کے ذاتی طور پر ناکام ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر اس کی وہ جو نیچے دبی ہوئی وہ چنگاریاں ہیں اس خواہش کی، ان کو ابھار کے ایسے سطح پہ لانا جیسے دہی بلو کر مکھن اوپر لایا جاتا ہے. تو یہ پھر ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہدف ہے کہ مریض تو آ گیا ہے تو اب اس کا دل بھی جو ہے علاج پہ مائل ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ایک امپورٹنٹ ہدف جو ہے موسٹ امپورٹنٹ بے پناہ اہمیت کا وہ بنتا جاتا ہے. جیسے سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں تو دور سے بڑی ایک لہر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ آپ کے قدموں میں آ کے بکھر جاتی ہے. سر یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر اچھا خیال وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے؟ نہیں، ہر اچھا خیال وائلڈلی امپورٹنٹ گول نہیں ہے، لیکن جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے یا بے پناہ اہمیت کا حامل ہدف ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا، وہ وقت ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ لمحے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک لہر دور سے آتی دکھائی دیتی ہے اور وہ آگ کے قدموں میں بکھر جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک اور لہر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک اور اس کے پیچھے ایک اور. تو جہاں تک نشے سے نجات کے علاج کا معاملہ ہے یا فیلڈ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو بے پناہ اہمیت کا گول ہے یہ بدلتا رہتا ہے. ایک آپ حاصل کرتے ہیں تو ایک اور آگے آپ کے لیے کام تیار ہوتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو یعنی وہ جو وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے یا انتہائی اہم ہدف ہے
اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جس طرح مستری لگے ہوں تو وہ نہیں کہتے جی چال بتا دیں، اس سے چال بنتی ہے کہ آپ ایک چیز کر لیتے ہیں، دیوار کھڑی کر دی تو پلستر ہو جائے گا، پلستر ہو جائے گا تو رنگ روگن ہو جائے گا، رنگ روگن ہو جائے گا تو پھر آپ دیگر آگے کام کریں گے. تو وائلڈلی امپورٹنٹ یا بے پناہ اہمیت کا جو حامل ہدف ہوتا ہے یہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کرتے رہیں گے تو آگے جا کے جو آپ کا آخری اور حتمی نتیجہ آپ چاہتے ہیں، نشے سے نجات اور پرسکون خوشحال زندگی، تو وہ تیسرا ستون ہے. یعنی اگر عمارت کھڑی کرنی ہے تو آغاز میں جو بنیادیں ڈالنی ہے وہ اس وقت کا وائڈلی امپورٹنٹ گول، اور اس کے بعد پھر جو گرے اسٹرکچر بنے گا، جو پھر اس کے بعد فنیشنگ ہوگی، تو یہ اس کا مطلب کہ آہستہ آہستہ وہ تو وہ جو آخری اور حتمی نتیجہ ہے یہ تیسرا ستون ہے، جس میں آپ نے ایسے کام روزمرہ کی بنیاد پر ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں، ہفتہ وار ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پیشگی اقدامات کہتے ہیں. یہ پیشگی اقدامات جیسے کہ فیملی کی جو ٹیوننگ ہے، یا جو فیملی کو سمجھ بوجھ دینا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، یا جو فیملی کے ہاتھوں جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ واقعات فیملی مریض کو لکھ کے سامنے رکھ دیتی ہے، پڑھ کے سنا دیتی ہے کہ یہ تھی آپ کی زندگی، یہ تھے وہ واقعات جنہوں نے ہمیں کنسرن کیا اور ہم آپ کو لے کے تو علاج گاہ میں آئے. سر ایک جیسے آپ نے بات کی کہ وائڈلی امپورٹنٹ گول، جیسے انٹرونشن ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، ٹچ اینڈ گو میٹنگز بہت اہم ہے، ودرال مینجمنٹ بہت اہم ہے، پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ میں لانا بہت اہم ہے. اگر ہم اس کو اس ترتیب سے نہیں کریں گے، یعنی اگر ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگ کی اہمیت کو بتائے بغیر، ٹچ اینڈ گو کے ٹائم پہ یا ودرال مینجمنٹ کا اگر وائلڈلی امپورٹنٹ گول اچیو نہیں ہوتا اور ہم انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرا دیتے ہیں کیونکہ اہم تو وہ بھی ہے، تو ریزلٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں جو پیشگی اقدامات ہیں ان کی ایک ترتیب ہے جس میں شروع میں ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں فیملیز کی، اور اس انٹریکشن میں جو کاؤنسلر ہے وہ اچھی طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میٹنگز جو ہیں وہ کامیاب ہوں. پھر وہ فیملی کو بتاتے ہیں کہ ان کا علاج میں کیا کردار بنتا ہے. اس کے بعد فیملی انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتی ہے، پھر فیملی کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں، پھر مریض کے ساتھ جو ہے ویسے بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، گروپ تھراپی، انڈیویجول تھراپی ہوتی ہے. اس کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی زندگی میں ہونے والے جو خراب واقعات ہیں ان کو چیلنج کارڈز کی شکل میں بنا سکتے ہیں. پھر کیسے آپ اپنے دماغ میں اپنی آئندہ زندگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں. تو یہ جو پیشگی اقدامات ہیں جو کچھ فیملی کے ساتھ مل کے ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی طرف سے، کچھ جو ہے کاؤنسلر براہ راست پیشنٹ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ہوم ورک کے طور پر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پیشگی اقدامات ہیں یہ پھر آخری اور حتمی نتیجے کو یعنی بناتا ہے. لیکن یہ جو پیشگی اقدامات ہیں یہ لازم ہے کہ یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی مریض جو کہ انٹرونشن ڈیٹا جسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ پہلے خود فریبی کے جال سے ہی نہیں نکلا، ڈینائل سے نہیں نکلا، تو وہ انٹرونشن ڈیٹا کے جو نکات ہیں، جو مداخلت کے اہم نکات ہیں، ان واقعات کی روشنی میں جو مریض کی زندگی سے چنے جاتے ہیں، تو اگر وہی نہیں ہوا، اس کا دل ہی نہیں صاف ہوا، وہ سچ بولنے پہ آمادہ نہیں ہوا، وہ اپنی کریونگ کو چھپا رہا ہے، اور وہ اپنا دل کھول کے جو ہے کاؤنسلرز اور علاج کرنے والوں کے سامنے نہیں رکھ رہا، تو پھر بات نہیں بنے گی. اور یہ پتہ کرنا کہ کون ہے جو کہ علاج کے اندر پوری طرح سے شامل ہے، یہ پہلو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ از ہی دیٹ ان ٹو ٹریٹمنٹ، یعنی کیا وہ علاج کے اندر صحیح معنوں میں شامل ہوا ہے. تو مریض کے جو شب و روز گزرتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، ان کو دیکھ کے اس کا کاؤنسلر، اس کے والدین یا دیگر پیشنٹس جو ہے بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں محض وقت گزار رہا ہے یا اس کے اندر صحیح تبدیلی بھی آ رہی ہے. تو وہ چہرے سے عیاں ہوتا ہے، وہ باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے،
وہ جو باتیں مریض کر رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے ایسے جیسے کہ ناپا جا سکے یا تولا جا سکے. اس میں یہ کہنا کہ فلاں مریض بہتر ہو رہا ہے کوئی معنی اس نہیں کا رکھتا. مطلب ہے یہ کہنا کہ وہ روزانہ اپنی کریونگز کو جو ہے وہ باقاعدہ تحریری طور پر لکھتا ہے، روزانہ وہ سچ کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ گروپ میں انٹریکشن میں دل کی بات کرتا ہے. تو یہ جو اسکور بورڈ کہلاتا ہے یہ دوسرا ستون ہے کہ اگر کوئی بندہ بیٹسمین ہے، وہ بڑا نامی گرامی بیٹسمین ہے، اور وہ کھڑا ہے کریز پہ اور سکور کوئی نہیں کر رہا، تو بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ 2020 میچ ہے اور تم جو ہے 6 بال ضائع کر چکے ہو اور اس پہ کوئی سکور نہیں کیا تو پھر تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی کریز پہ کھڑا ہے، کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں موجود ہے، تو اس کا سکور بورڈ جو ہے وہ مناسب رفتار سے آگے موو کرے. سر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جب ہم ایڈکشن ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی دل سے چاہتا ہے تو ہی علاج ہو سکتا ہے. اگر وہ علاج گاہ میں آ بھی گیا ہے تو یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن پہ چل رہا ہے. یہ ڈسپلن ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ بڑی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی ناپ تول سکتے ہیں کہ آپ کے لوڈ ون میں جو کہ اس نشے کی بیماری میں ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے. یعنی اس کا اندر اور باہر آپ بڑے اچھے سے ناپ تول سکتے ہیں، اس کی ڈائریکشن پتہ کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیسے کسی کے اندر جھانک کر ہم بتا سکتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اندر جھانک سکتے ہیں یا نہیں جھانک سکتے، یا آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ نہیں کہ وہ سچے دل سے ارادہ کر رہا ہے یا وعدہ کر رہا ہے یا قسمیں کھا رہا ہے تو سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ سچے دل سے ارادہ بھی کر رہا ہو اور پکا وعدہ بھی کر رہا ہو اور قسم بھی کھا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری سے اسے نجات مل گئی ہے. بیماری ہر روز اس کے اندر نئی کروٹ لے کے تو کام کر رہی ہوتی ہے. بیماری ہر روز اسے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اور ہر روز اسے علاج میں سے گزرنا صرف خواہش ضروری سے ہے. کچھ نہیں ہوگا، صرف ارادے سے، وعدے سے، ول پاور سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. سر یہاں سے اب جیسے کوئی بندہ جو ہے جس کو ایک پتھری ہے کڈنی میں اور ڈاکٹر کڈنی کا آپریشن کر کے پتھری نکال دیتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ پتھری نہیں ہوگی. چاہے جائے کہ وہ اپنے لائف سٹائل میں بڑی تبدیلیاں نہ لائے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو سٹینٹ پڑتے ہیں، پھر اگلے سال ایک اور سٹینٹ پڑتا ہے. تو لائف سٹائل چینج کرنا، اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کے لیے تحفظ ملے. اگر کوئی بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے اور ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وقت گزارتا ہے لیکن وہ وہاں سے سکلز نہیں سیکھتا، وہاں وہ قابلیت حاصل نہیں کرتا، مستقبل کا تحفظ وہاں رہتے ہوئے پورا نہیں سیکھتا، تو پھر والدین کا بھی دل دھڑکتا رہے گا اور ہر وقت ایک خوف سا رہے گا کہ کب یہ دوبارہ نشے میں گر سکتا ہے. آج کے علاج میں بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مریض نشے سے کتنا دور یا کتنا نزدیک ہے. اور آج کل یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چانس پہ سمجھا جائے اور ہر روز والدین یہ فکر کرتے رہیں کہ کہیں کل نشہ تو نہیں کر لے گا. لیکن آج کے علاج میں جیسے آپ شوگر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا کے تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے کیسے گزرے، اگلے 3 مہینے کیسے گزریں گے. اسی طرح دل کی بیماری میں کولیسٹرول کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں پیش رو کہ آگے کیا ہوگا. تو اسی طرح نشے کی بیماری کے علاج میں بھی ایسے پیش رو پیمانے ہیں. پیش رو پیمانے ہم ان کو کہتے ہیں جو ناپ تول کر بتا دے کہ آگے کیا ہوگا. تو وہ جو پیش رو پیمانے ہیں وہ موجود ہیں جنہیں ہم سکور بورڈ کہتے ہیں. سر یہاں سے جو آپ نے کہا کہ صرف ارادہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے 4 ڈسپلنس ہیں یا کوئی بھی ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں جیسے ہائرارکی اگر دیکھی جائے کسی بھی آرگنائزیشن کی، تو اوپر والی جو لوگ ہیں وہ کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ کوئی یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور نیچے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں پھر تعاون دکھاتے ہیں کہ اچھا اس پہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگی اور وہ کس طرح سے اس کو بات کو مانتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کتنا اس میں ضروری ہیں کہ کوئی پھر نتیجہ نکلے؟ دیکھیں رہنمائی تو اوپر سے آئے گی لیکن حکم سے نہیں ہوتی رہنمائی.
یہ دل پہ دستک دینے والی بات ہے، جس سے دل پگھلتا ہے تو بات بنتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، جب کسی بندے کو نشے کی بیماری سے آپ نے نجات دلانے کا تہیہ کیا ہے، تو اس میں 3 فریق ہیں جو کہ آپس میں مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ والدین یا فیملی کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اپنے پیارے کو نشے کی بیماری سے نجات دلائیں. ٹھیک. اس کے بعد وہ علاج گاہ سے رابطہ کرتے ہیں، تو علاج گاہ یہ بندوبست کرتی ہے کہ کس طرح مریض کا علاج شروع ہو. پھر مریض علاج گاہ میں آ جاتا ہے، تو تینوں مل کے ایک جدوجہد کرتے ہیں جس میں ہر ایک نے ایک لین دین کرنا ہوتا ہے. جیسے علاج گاہ نے علاج مہیا کرنا ہوتا ہے، تو مریض نے ان کو سچ دینا ہوتا ہے، اور فیملی نے ان کو اپنا کردار نبھا کے دکھانا ہوتا ہے کہ ناجائز سہولت کاری نہیں کرنی، محبت کو حدوں کے اندر رکھنا ہے، ٹھوس بنیادوں پر رکھنا ہے، اور ایسا کام نہیں کرنا جذباتی طور پر جو مریض کی مدد نہ ہو بلکہ اس کی بیماری کی مدد ہو جائے. تو یہ جو کام ہے، یہ چوتھا ستون ہے کہ آپس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، جو کسی ٹیم کا حصہ لوگ ہیں، وہ آپس میں جواب دہی کیسے کرتے ہیں. وہ ہر ہفتے کون سا ہدف سیٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی شرمندہ کرنا ہوتا ہے یا کسی کو سزا دینا ہوتی ہے. انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا، اچھا کیا رکاوٹ تھی، وہ ہم کیسے دور کریں اور آپ اس کو کیسے اب کر لیں گے. تو وعدے یاد کرانا، بات چیت کرنا، گول سیٹ کرنا، اور اگر کوئی وعدہ پورا کرتا ہے تو اچھے احساسات کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا اور شاباش دینا. اور اگر کوئی اچھا نہیں کرتا تو اس کو نظر ثانی کے لیے کہنا. اس میں کوئی سزا والی بات نہیں ہوتی. آپ جو جواب دہی ہے اس کو جتنا امن اور سلامتی کے اندر رکھیں گے اتنا ہی کام اچھا ہو جائے گا. تو ٹیم میں ادارہ ہے جس نے رہنمائی مہیا کرنی ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی عام طور پر فیملی کو بہت کام آتی ہے. اور فیملی جو ہے مریض سے ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن کرتی ہے، تو اس رہنمائی کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی ضروری ہے کہ یعنی اس سے کیا یہ مضبوطی کو اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا ہو جو کہ ناپے تولے کہ اچھا یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. چیک اینڈ بیلنس تو تھوڑا سخت لفظ ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس منصوبے میں حصہ لینے والے تمام لوگ بشمول مریض کے نیتاً چاہتے ہیں کہ نشے سے نجات ہو جائے. یعنی اگر سب سے زیادہ کوئی نشے سے نجات چاہتا ہے، تمام جو فریقین ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں سے مریض ہے، کیونکہ وہ جو ہے ہڈیوں تک دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ذاتی کوششوں سے کامیاب نہیں ہوا ہوتا تو وہ کافی مایوس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو وہ اس ایکسرسائز کو فیوٹائل سمجھتا ہے. تو اس کے اندر امید جلانا، یہ اس کے اندر جو امید جگانا ہے، یہ علاج کرنے والوں کا بنیادی کام ہے. تو ہم نے ابھی تک جو بات چیت کی ہے وہ بنیادی طور پر ان 4 ڈسپلنز کی یا 4 ستونوں کی ہے، جن میں ایک بے پناہ اہمیت کا حامل گول ہے جو آج اس وقت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، شناخت کرنا ہوتا ہے. اس میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ ہر اہم گول جو ہوتا ہے وہ بے پناہ اہمیت کا حامل تو نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل درست ہے. اچھا خیال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا خیال ہے، کیا اچھا کام ہے. جیسے کہ مریض ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کمفرٹیبل رہے، اس کا کمرہ اچھا ہو، اس کو سہولتیں حاصل ہوں، ایئر کنڈیشننگ اچھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں، تو یہ اپنی جگہ اچھی بات ہے. لیکن اس کی کنٹریبیوشن نشہ چھوڑنے میں نہیں ہے. نشہ چھوڑنے میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیشگی اقدامات کی ہے، جن کو ہم لیڈ میئرز کہتے ہیں، کہ جو نشاندہی کریں کہ یہ کام کرو گے تو آگے جو آخری اور حتمی گول ہے وہ آپ حاصل کر لو گے. اور اس کے لیے پھر جواب دہی جو ہے اسٹیک ہولڈرز کی آپس میں، وہ آپ کو پتہ ہے گھروں میں لوگ جب نشہ کرتے ہیں تو بڑا تصادم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت منہ ماری ہوتی ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، یا پھر خاموشیاں چھا جاتی ہیں، اور لوگ کئی دن جو ہے پھر آپس میں بولتے نہیں، اوائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بیماری کو بڑھاوا دینے والی ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مریض
علاج گاہ اور اس کے فیملی ممبرس، یہ تینوں جو ہیں، اور علاج گاہ میں پھر کئی ٹیمیں ہیں جنہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک انتظامی ٹیم ہوتی ہے جنہوں نے مریض کی ہاسپٹیلٹی یا میزبانی کرنی ہوتی ہے، یا اس کی یقینی بنانی ہوتی ہے پریزنس جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، اور ایک کاؤنسلرز ہوتے ہیں جنہوں نے مریض کے ساتھ جو ہے مانوسیت پیدا کرنی ہوتی ہے، رپور بنانا ہوتا ہے، اور انہوں نے مریض کے اندر ہی اس خواہش کو تلاش کرنا ہوتا ہے جو کہیں چھپی ہوئی ہے اور اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. تو ایک انتظامی ٹیم ہے، ایک دل جیتنے والی ٹیم ہے، اور دونوں کا پرپز ایک ہی ہے، لیکن دونوں الگ الگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. انتظامی امور کو چلانے والی ٹیم جو ہے وہ انتظامی امور چلاتی رہتی ہے، اور جنہوں نے نشے سے نجات کا بندوبست کرنا ہوتا ہے وہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ یا سی بی ٹی یا کاؤنسلنگ کے مختلف طریقے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ وغیرہ پہ بات کرنی. اسے ایک بات جو بہت سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی آرڈر میں چیز نہیں ہے کہ پہلے نمبر ڈسپلن 1 ہوگا، پھر 2 ہوگا، 3 ہوگا، 4. یہ بیک وقت چلنے والے چاروں چیزیں ڈسپلن تو ایک ہی کٹھے دم چلنے کٹھے والے ہیں، چلنے یہ والے. آرڈر میں نہیں ہے. جی لیکن جو لیڈ میئرز ہیں ہم، کہ پہلے ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہوں گی، جی اور پہلے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ نہیں ہوگا. ہاں جی ٹیون ان انٹرونشن ڈیٹا بعد میں ہوگا، لیکن بیچ میں ٹیون ان سیشنز ہوں گے تو ہوں گے تو انٹرونشن ڈیٹا انٹرونشن پریزنٹ ہوگا. ہاں. شیم ہیلنگ پہ کام جو ہے اس دوران مسلسل کرنے والا کام ہے، اور فیملی کو ان غلط فہمیوں سے نجات دلانا بہت امپورٹنٹ ہے جو صدیوں سے نشے کی بیماری کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. Very true. اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ مریض کو اگر کوئی انعام دیں گے تو وہ نشہ چھوڑ دے گا، یا کوئی سزا دیں گے تو نشہ چھوڑ دے گا، کبھی سختی کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی نرمی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ جو حدوں کا قائم کرنا لیکن محبت کے ساتھ، مریض سے اپنی بات منوانا عزت کے ساتھ، اور جی میرٹ کو بیچ میں رکھنا، اور اگر بات چیت غلط طرف جا رہی ہے تو بات چیت کو تھوڑا روک کے تھوڑی دیر کے بعد بات چیت کی جائے. ہم نے یہ ڈسپلن 1 کی تو کچھ سوالات دیکھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک بریک لیں اور پھر ڈسپلن 2 کے اوپر آئیں. ضرور. ایک وقفہ لیتے ہیں. ہم سیگمنٹ وائز بات کر رہے ہیں کہ ڈسپلن 1 کو ہم نے دیکھا، اب ڈسپلن 2 کی باری آئے گی، پھر ڈسپلن 3 اور 4 کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. 3 to 1 کے ساتھ ہم واپس آئے. پہلے ہم نے ڈسکس کیا ڈسپلن نمبر 1، اور اب بات ہے ڈسپلن نمبر 2 کے بارے میں، جو کہ کمپیلنگ اسکور بورڈ کی بات کرتا ہے. سر یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ ولنگ ویز میں کوئی پیشنٹ داخل ہوا اور وہ ریکوری کے ایک سلسلے میں وہ پیشنٹ آتا ہے اور اس کی فیملی آتی ہے. اب اس میں اصل جیت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم علاج کو دیکھیں تو 100 دن کا علاج مکمل ہو جانا، یا 100 دن میں پیراڈائمس کا چینج ہو جانا. کیونکہ ایسا بھی بظاہر لگتا ہے کہ 100 دن کا علاج ہو گیا، لیکن کیا اس کو جیت مانا جائے یا اس کو جیت مانا جائے کہ نظریات چینج ہوئے؟ یہ جیت کا پیرامیٹر کیا ہو؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے. اصل جیت جو ہے وہ سٹرکچر سے آتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں کافی افراتفری ہو سکتی ہے. جی آپ فی الحال ذرا ریہیب سینٹر کو چھوڑ کے ایک ایوریج گھر کے 24 گھنٹے پہ نظر ڈالیں. کوئی فیملی ہے جس میں ماں باپ رہتے ہیں اور 4 بچے رہتے ہیں، اور وہ آپس میں زندگی گزار رہے ہیں. ماں باپ جو ہے اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں.
والد کوئی روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، خاتون خانہ گھر سنبھالتی ہیں، چاروں بچے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، تو وہاں بھی کافی صبح دوپہر شام رونق لگی ہوتی ہے۔ اچھا، اب پھر آپ دیکھیے کہ کوئی گھر ہے جہاں 4 بچوں میں سے ایک ایڈکشن میں وہ چلا گیا ہے، اور ایک دن یہ خبر ملتی ہے کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، اور گھر میں کوئی رولا سا پڑ جاتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، غصے بھی آتے ہیں، اور پھر کمر کس کے اس کے پیچھے بھی پڑا جاتا ہے۔ اب پھر آپ ریہیب میں واپس آ جائیں کہ جہاں کافی بڑی تعداد میں پیشنٹس ہوتے ہیں، ہر روز ان کے فیملی ممبر آتے ہیں ولنگ بیس کی حد تک۔ جی، باقی جگہوں پہ تو بڑے کنوینئنٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی بس 40 دن بعد آنا، مریض کو ایک دفعہ مل لینا، پھر دوسری دفعہ آنا 40 دن کے بعد، اور پھر چھٹی کرا لینا۔ تو نہیں، ایسے علاج نہیں ہوتا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے جہاں مریض رہتا ہے، اور اسے وہاں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کی دستیابی ہو اور اس پہ کام ہو، وقت گزاری کی بات نہیں، مصروفیت کی بات نہیں، یہ اثر کی اور تبدیلی کی بات ہے کہ گھر والے بھی وہاں روز آتے ہیں، تو گھر والوں سے کوئی بھی کونا خدرا ریہیبلیٹیشن سینٹر کا چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اگر آپ اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی فیملی کا جو لخت جگر ہے، اگر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے تو ان کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اندرونی حصہ ہے وہ نو گو ایریا نہیں بن سکتا، اور وہ وہاں گھوم پھر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 2 فیملیاں یا ساری فیملیاں جن کے مریض ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے، ان کا آپس میں میل ملاپ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور جو ریہیبلیٹیشن سینٹر اپنے کلائنٹس کو آپس میں ملنے نہیں دیتے تو ان کا حال تو اس ساس جیسا ہے جو اپنی بہوؤں کو ملنے نہیں دیتی کہ ملیں گی تو میرے خلاف باتیں کریں گی۔ تو ایک اچھا جو کرسٹل کلیئر ریہیب ہے، جو آنیسٹی، انٹیگریٹی اور ٹرانسپیرنسی میں یقین رکھتا ہے، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ غلطی کریں تو وہ بتا دیتے ہیں، اگر کوئی لیپس ہوا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، اور وہ فیملیز کو آپس میں ملنے سے بھی نہیں روکتے۔ فیملی پوچھتی ہے کوئی بات تو جو اصل بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اصل بات سے زیادہ آسان کچھ اور نہیں ہے۔ میں اپنے جو ساتھی کاؤنسلرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ سے جب بھی کوئی بات پوچھی جائے تو آپ نے اس وقت جواب گھڑنا نہیں ہے، جو جواب ہے وہ دے دینا، سطح پہ وہ آپ نے دے دینا ہے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ اف یو آر ٹرو ٹو یور سیلف اینڈ ٹرو ٹو می، تو جو میں پوچھ رہا ہوں تو آپ اگر وہ جو آپ کے پاس سطح پہ رکھا ہے اسرٹیو جواب، وہ آپ دے دیجئے۔ آپ کو سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون سا جواب دوں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا اور میری بچت ہوگی۔ اس کو معقول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں دل صاف کر لیں، دل صاف کر لیں، تو ان کو سمجھ نہیں لگتی میں کیا کہہ رہا ہوں، دل صاف کر لیں۔ جی، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کا جب بھی، چونکہ آئی آبزرو یو کافی ٹائم، جب آپ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سوال جواب پوچھنا ہوتا ہے، تو آپ پہلے ہی یہ ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ دیکھیں صحیح بات کرنی ہے اور بالکل بات کو سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جواب دے دینا ہے فوراً، کیونکہ جیسے ہی وہ لنگر آن کرتے ہیں، وہ جو گھڑنے والی آپ نے بات کی، اس سے پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو خاموشی کے نمبر تو 0 ہوتا ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ جمپ کر کے 50 پہ چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ دل سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو آپ کے نمبر 70-80 ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اس میں دل صاف کرنے کا تو مطلب یہی ہے، اور غلطی ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن غلطی کر کے اس کو چھپانا دوسری غلطی ہوتی ہے۔ کیا اندر باہر سے ایک ہو جانا اس کا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے اس کا کہ وقت بچانے کے لیے آپ اسٹریٹ وے بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، آپ انگزائٹی میں نہیں ہوتے اپنے سینئر سے بات کرتے ہوئے یا والد یا والدہ سے بات کرتے ہوئے۔ اگر آپ نے اپنے دل کی بات بلرٹ آؤٹ کر دینی ہے تو پھر آپ کو کوئی سوچ بچار کی بھی ضرورت
ہرگز نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے سر یہ سب سے آسان طریقہ ہے اگر کوئی سمجھ جائے تو. یعنی آپ کو جو ڈیفینسونیس ہے نا وہ آگے پرابلمس کریٹ کرتی ہی ہے, یا خاموشی, اندر ہی اندر پکتے رہنا. تو جو صحیح بات ہے جو اندر ہے وہ باہر آ جائے تو اس سے ہی بچت ہے الٹیمیٹلی, اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے تو. جواب دہی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے کہ آپ نے اس کو چابک نہیں بنانا, آپ نے اسے چراغ بنانا ہے. آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا رکاوٹ تھی, اور آپ نے یہ پوچھنے کے بعد وہ رکاوٹ دور بھی کرنی ہے. آپ نے اپنے ماتحتوں کے لیے یا مریضوں کے لیے کام کو آسان بنانا ہے. اپنے تجربے کی روشنی میں جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے وہ کام بڑے آسان ہوتے ہیں جو نئے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں. تو یہ جو دل صاف کرنے والی بات ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیشنٹ جو ہے گروپ میں خاموش بیٹھا رہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے, تو آپ سمجھیں کہ وہ جسمانی طور پر موجود ہے, دلی طور پر وہ بے چین ہے, بے قرار ہے کہ کب یہاں سے میں نکلوں گا. لیکن اگر وہ ہاتھ کھول دیتا ہے اور ایزی ہو کے بات کرتا ہے, اور کاؤنسلر اس سے بات کرتے ہوئے اس کی تفتیش نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر کی بات نکلوانے کے لیے خوبصورت طریقے استعمال کرتا ہے جو آج کی کاؤنسلنگ میں سیکھنا بہت آسان ہے, جیسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ, جس میں آپ مریض سے ایسے سوال کرتے ہیں جن کا مختصر جواب نہیں ہوتا. جی, یعنی کچھ سوالوں کا جواب یس یا نو ہوتا ہے, کچھ کا مختصر ہوتا ہے, اور کچھ سوالوں کا جواب ذرا تفصیلی ہوتا ہے, جیسے کیا, کیوں, کہاں, کب, کیسے, کس لیے. جیسے اگر کوئی کہے کہ آپ کیا نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس پہ وہ بس کہہ دینا ہاں جی, ہاں جی. اگر پوچھیں کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ تفصیلی کچھ یا بولے کہ کون سی وجوہات تھیں جو آج تک اگر آپ نہیں چھوڑ سکے تو اس کی کیا وجوہات تھی. اچھا, آپ کا یعنی دل کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کیا کریں تو نشہ چھوڑنے کی راہ ہموار ہوگی. تو جب آپ خود بات کرنے کی بجائے, خود لیکچرنگ کرنے کی بجائے دوسرے کے اندر ٹٹولتے ہیں کہ وہاں سوال کا جواب کہاں چھپا ہوا ہے, تو لیکچر کے موقع بھی ہوتے ہیں, گروپ میں ایسے موقع بھی ہوتے ہیں جب آپ نے لیکچرنگ سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. پھر ایسے موقع بھی ہوتے ہیں جہاں خاموشی کا بڑا کردار ہوتا ہے. جب آپ مریض سے کوئی سوال کرتے ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے تو آپ بھی خاموش رہتے ہیں, اور خاموشی کے اس مقابلے میں پھر آپ نے ہارنا نہیں ہوتا, پھر آپ نے خاموش رہنا ہوتا ہے. تو آخر کار خاموشی اتنی ڈریڈ فل ہو جاتی ہے کہ مریض جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ اسے پھر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ آج سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے دل کی بات کی ہے. سر یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں موٹیویشنل انٹرویو میں. بعض اوقات ہوتا ہے پیشنٹ جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ خاموشی اس نے ہی توڑنی ہے اور آپ پیشنٹ سے وہ سارا پروسیس گزرنے دیتے ہیں, اور پھر جب پیشنٹ بولتا ہے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا یہ وہ جو اسکور بورڈ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ آغاز ہو جاتا ہے کہ وہ کلاسز گروپس میں چپ نہیں رہتا, وہ 1-to-1 انٹریکشن میں چپ نہیں رہتا, وہ بات کرے گا, فیملی فالو کرے گی انسٹرکشنز کو. صرف سیشنز ہی نہیں ہو رہے, وہ فیملی آ رہی ہے اور ان انسٹرکشن کو فالو کرتی ہے, اور ادارہ بھی اسٹرکچر کو ہی فالو کرتا ہے. اچھا, ادارہ اسٹرکچر کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو کاؤنسلرز ہیں وہ جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ میک شور کرتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کے اندر, یہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ کیا آج انہوں نے 4 مریضوں سے کسی کاؤنسلر نے ملاقات کی تو اس کا جو انکنڈیشنل ریگارڈ تھا, جو احترام تھا مریض کے لیے, وہ 1 to 10 کے اسکیل پہ کس کے ساتھ کتنا تھا. ویری رائٹ. تو آپ نے یہ اپنا اسکور بورڈ جو ہے وہ بنا دیا 4 پیشنٹس کے حوالے سے, اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کسی کے ساتھ ججمنٹل تو نہیں ہوئے تھے. آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ججمنٹل تو نہیں ہوئے تھے, اور اس میں بھی آپ اپنا اسکور لکھتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود ڈیفینسو تو نہیں ہو گئے تھے, جی یہ بھی آپ چیز دیکھتے ہیں. یا آپ نے کوئی ریڈیکیول تو نہیں کیا تھا, کیا آپ نے مریض کو اپنا قیدی سمجھا یا مہمان سمجھا, کیا مریض کہ آپ نے گریڈ اس وجہ سے تو نہیں گرائے کہ وہ نشے کا مریض ہے.
کیونکہ ہمارے یہاں مریضوں کے بھی گریڈ ہوتے ہیں. بالکل آپ کو پتا ہے صحیح. سب سے اونچے گریڈ کا مریض کون ہوتا ہے؟ چکو دل کے- کا مریض. معاشرے میں بڑا معزز مقام. آج کل جس بندے کو 2 سٹینٹ نہ پڑے ہوں تو معزز کہتے ہیں نہیں ہے. تم بھی کوئی بندے ہو. وہ 22ویں گریڈ کا ہے. وہ بہت اونچے گریڈ ہے اس کے. اچھا نشے کے مریضوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، تعصب پایا جاتا ہے. مثلا جو شراب پینے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نشیوں کے سید ہوتے ہیں، I'm just اونچے going to گریڈ. say اور that. جو چرس پینے والا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو چرسی ہے. تو یعنی چرس پینے والے اس لیے وجہ سے اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں نہیں ہم ویڈ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کا معزز نام ہے. الکوہل اور کوکین والے سمجھتے ہیں کہ وہ پرائڈ لیتے ہیں، جیسے جنکی پرائڈ کہ جی ہمارا جو نشہ ہے نا وہ ذرا اور elite ہے. کوکین والے اس میں جو کاؤنسلر ہے نا اس نے اپنا اسکور بورڈ ساتھ ساتھ مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے میں اپنے کسی کاؤنسلر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا سیشن تھا کیسا ہوا، اچھا وہ اچھا ہوا، تو میں کہ نہیں اچھا اچھا برا نہیں. نہیں ہوتا. جی آپ مجھے بتائیے، چلے میں پوچھنا شروع کرتا ہوں کہ جب آپ بات چیت کر رہے تھے تو آپ نے انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے، جو احترام ہے غیر مشروط انسان ہونے کے ناطے، جو بیسک احترام ہے، جو منیمل احترام ہے، جو آپ دوسرے انسان کا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے، تو کیا اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اسے قائم رکھا؟ اب یہ نہیں کہ کیا کہ نہیں کیا. اگر میں کہتا ہوں کیا کہ نہیں وہ کیا کہیں تو گے کیا yes. جواب ہے؟ کیا کیا بالکل. لیکن اگر اچھا کیا ایسا موقع آیا تھا کہ جس میں آپ کو لگا کہ آپ نے بات کرتے ہوئے اپنے مریض کے ساتھ ایک غیر مشروط عزت کا رویہ رکھا تھا، اور یہ آپ کے دل میں تھا، لیکن اس کا جو مظاہرہ ہے وہ آپ نے جب کیا تو مریض نے آگے سے کیا سچ بولا؟ کیا آپ کے انکنڈیشنل ریگارڈ کرنے سے مریض نے کوئی اپنی زندگی کا سچ آپ کے سامنے رکھا؟ ریزسٹنس کم ہوئی یا نہیں؟ ریزسٹنس کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پھر یہ کہ کیا آپ نے کوئی ججمنٹ پاس کی؟ کیا آپ نے اس کی بات کو کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ کیا آپ نے کوئی اس کی بات کا کوئی تمسخر اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ خیر خواہی کا تاثر کیا یا نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، تو بگننگ تھی جب سیشن کی، اور جب سیشن اینڈ ہوا تھا تو آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں سامنے آئیں؟ تو یہ سارا اسکور بورڈ کہلاتا ہے. سیشن ہوا کہ نہیں ہوا یہ قدم ہے، پیشگی قدم. سیشن ہوگا تو اس کو ہم پیشگی قدم کہیں گے، اور روز سیشن ہوگا تو 100 دن میں 100 سیشن ہوں گے، تو یہ پیشگی اقدامات ہیں جو 100 دن کے بعد نتیجہ سامنے لائیں گے. لیکن اس میں جو ہم نے اچیو کیا وہ اسکور کہلائے گا اس میں کہ اور سیشن تو 100 دن کے بعد نتیجہ کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں نتیجہ یہ چاہیے کہ ان پیشگی اقدامات کے نتیجے میں اسکور بورڈ چلا کہ نہیں چلا، جی مریض نے نشہ چھوڑنے کا مصمم ارادہ کیا کہ نہیں کیا، اور اس کے لیے جو ریکوائرڈ ریچولز ہیں یا جو اقدامات ہیں ان میں دل سے حصہ لیا کہ نہیں لیا. اس نے 12 سٹیپس پروگرام کی فلسفی کو اپنی فنگر ٹپس پہ کیا کہ نہیں کیا. اور وہ جب بات چیت کرتا ہے تو وہ بس قسمیں کھاتا ہے یا وعدے کرتا ہے، یا وہ بتاتا ہے کہ میری کریونگ کس کس طرح سے ہوتی ہے، کس کس خیال سے ہوتی ہے، اور میں اپنی کریونگ کو کیسے کیسے مینیج کرتا ہوں. تو جو ماڈیولز کا کام ہے وہ اس پہ ہوا نظر آتا ہے. یس سر یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جیسے مریض ہے، فیملی ہے، کوئی کاؤنسلر خود ہے، اور اس ڈسپلن کا نام ہی یہ ہے کہ ایک کمپیلنگ اسکور بورڈ بنانا ہے، تو اس میں کون سے ایسے پیمانے رکھے جائیں کہ جس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ دن یا یہ ہفتہ یا یہ مہینہ ریکوری کے ہمیں قریب لے کے گیا، دور لے کے گیا، ریزسٹنس ابھی کھڑی ہے، ڈینائل ہے یا نہیں؟ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوں جو کہ کسی فیملی کے لیے ہوں، کسی مریض کے لیے ہوں، کسی کاؤنسلر کے لیے؟ جیسے بھی آپ نے کاؤنسلر کا تو بتایا کہ وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر میرا کام اچھا ہے تو یقینی طور پہ اس کا کوئی اچھا اثر آئے گا. دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے وہ تو ایک ہی ہے، آخری اور حتمی نتیجہ تو سب ایک ہی چاہتے ہیں، لیکن اپنے اپنے اینگل سے انہوں نے اس کو دیکھنا ہے. جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کھلاڑی ہوتے ہیں میدان میں جو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور
انتظامیہ ہوتی ہے جو میچ کنڈکٹ کروا رہی ہوتی ہے، جی اور تماشائی ہوتے ہیں جو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری دنیا میں، صرف اسٹیڈیم میں نہیں، ساری دنیا میں۔ جی اب یہ تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں بنیادی طور پر اس میں، جی اور ان کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ کس چیز کے ذریعے بنتا ہے؟ اسکور بورڈ اسکور کے ذریعے۔ بورڈ کے ذریعے۔ تو اسکور بورڈ جو ہے آپ بار بار دیکھتے ہیں کرکٹ میچ میں، وہ اسکور بورڈ سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی بھی انٹر ہوتا ہے تو پوچھتا ہے اسکور کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور ساتھ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ 50 بالوں پہ 75 سکور کرے گی تو یہ ٹیم جیت جائے گی، جی جی اور پھر وہ پروجیکٹڈ سکور بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اس تو اوسط سے اسی طریقے سے کہ- ہم بھی جب علاج کرتے ہیں اپنے مریضوں کا، تو پہلے دن سے ہی ہم ایک پروجیکٹڈ سکور لکھ بناتے دیتے ہیں کہ کیا بنے گا، جی جی اور پھر ہفتے کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ جو وہ پروجیکٹڈ سکور تھا اس میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ جیسے 20 اوور کا میچ ہوتا ہے تو 10 اوور کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹڈ سکور ہے، لیکن 12ویں اوور میں 3 چھکے پڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب پروجیکٹڈ سکور یہ نہیں ہے، اب وہ یہ ہے، اور اس کے بعد 3 وکٹیں گر جاتی ہیں تو پروجیکٹڈ سکور پھر نئے سرے سے ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو یعنی جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، اب وہ ٹیوے اور تکے پہ نہیں رہا، نہیں جی وہ آپ بالکل ڈی مسٹیفائی ہو گیا ہے، آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کے اندر جو آپ اندراج کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کا کہ یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا، تو آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے تو وہ جس قسم کے بیانات آتے ہیں جی تو شام کو اسی قسم کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ تیل کی پرائسز اوپر گئی ہیں کہ نیچے گئی ہیں، یا اگلے دن سٹاک ایکسچینج کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صبح مارکیٹ کھلے گی تو یہ مارکیٹ تیزی سے اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی۔ تو ایک پروجیکٹڈ سکور جو ہے اب دنیا میں ہر چیز کا دیکھا جاتا ہے۔ جی وہ جو چانس ڈیولپمنٹ تھی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے جتنے اہم آپریشنز ہوتے ہیں ان کو چانس پہ نہیں چھوڑا جاتا۔ جیسے کہ ایئر لائنز کے آپریشنز ہیں، تو ہر فلائٹ جو ہے اس کو کسی نہ کسی پیشگی قدموں کے نتیجے میں اور سکور بورڈ کے نتیجے میں چلنا ہوتا ہے، جی اور پھر اس کی سیفٹی کو اسی طریقے سے میئر کرنا ہوتا ہے، اور یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھار سالوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کی چھان بین ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس حادثے کو آئندہ پریونٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ انیبلنگ کی، پرووکنگ کی کافی بات کرتے ہیں، کسی فیملی کے لیے کہ وہ کیسے یہ پہچانے کہ آیا وہ مریض کی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں مدد کر رہے ہیں یا بیماری کے بڑھنے میں سہولت کاری کر رہے ہیں، کیونکہ اس دونوں کے درمیان میں بھی ایک ڈفرینس ہے، اور یہ ڈفرینس فیملی کیسے جان پائے؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی سادہ بات ہے کہ یہ دیکھنا کہ آپ کا کیا بن رہا ہے اور مریض کا کیا بن رہا ہے۔ کیا مریض جو ہے وہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے یا بیماری میں کھپتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک، اور آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ کیا آپ جو ہیں دن رات پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں؟ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پیشنٹس آ کے انڈور میں رہتے ہیں تو چند دن کے بعد ان کے والدین بتاتے ہیں کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹس یوز کر رہے ہیں، وہ ٹرینکلائزرز یوز کر رہے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار پہ صحیح توجہ نہیں دے پا رہے۔ تو یہ فیملی ممبر جب بتاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ روگی ہو گئے ہیں، یعنی وہ کو ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ وہ مریض کو رات اٹھ کے بار بار دیکھتے ہیں، اور جب تک مریض گھر نہیں آ جاتا وہ سوتے نہیں ہیں، اور 3 بجے جب مریض گھر آتا ہے تو گیلری میں سے دیکھ کے پیچھے آ کے تو سو جاتے ہیں، اور پھر رات کو اٹھ کے مریض کے کمرے کے چکر لگانا، اور ہر وقت جو ہے اس کی زندگی جینا، یعنی اس کے جڑواں ہو جانا۔ مریض اگر آج کچھ تھوڑا بہتر نظر آیا ہے تو گھر والے بہتر ہو جاتے ہیں، آج وہ رات کو دیر تک گھر نہیں پہنچا تو گھر والے مایوس ہو جاتے ہیں، آج اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، اگلے دن وہ پھر نشہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں نہیں نہیں سدھر سکتا۔ تو اس طریقے سے نہیں، جیسے دوسری بیماریوں کے ساتھ ہم اپنا رویہ رکھتے ہیں تو اس طرح کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر پرووکنگ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی گھرانے میں یہ دیکھا کہ کوئی مریض کھانسی کر رہا ہے یا وومٹنگ کر رہا ہے تو اس کے فیملی ممبر اس کے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ دیں؟ پکا
نہیں ہو سکتا نا, ऑब्वियसली नहीं. کیونکہ آبویسلی اس سے تو جان خطرے میں پڑ جی جائے گی. جی تو یہ نشے کی بیماری میں بھی اٹ ہولڈس ٹرو جی کہ مریض کے حوالے سے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو زبردستی روک لیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کی کھانسی زبردستی روکنے کی بات کر رہے ہیں, جیسے اور یا کسی کی وومٹنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کو بس یہی صلاح دے سکتے ہیں کہ علاج کی طرف چلے. بیماریوں کے پہلو سے یہ سمپل سی بات ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی خیر خواہ اس کو علاج میں توجہ دلاتا ہے اور علاج میں ساتھ دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ آپ کسی کو بیمار دیکھتے ہیں تو بندہ مشورے دینے شروع کر دیتا ہے. تو ایون رکشے والا آپ کو بتائے گا کہ شوگر کا علاج کہاں بہترین ہوتا ہے. ایون میڈیکل سٹور والا بتا دیتا ہے کہ یہ دوائی اچھی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر نے ٹھیک نہیں لکھی میں اچھا بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا میڈیکل سٹور والوں سے لوگ دوائی پوچھ رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ڈاکٹر. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ سہولت کاری میں کیسے فیملی کو پتہ چلے کہ سہولت کاری کر رہے ہیں یا ریکوری کی طرف. دیکھیں جب فیملی کو الزام تراشی بہانے اور چھپانے والی چیزیں کرنی پڑے تو اٹ مینس کہ وہ بیماری کو ری انفورس کرے, یہ سہولت کاری ہے. لیکن اگر فیملی کے رویے مریض کو سچائی کی طرف لے کر آتے ہیں, ذمہ داری کی طرف لے کر آتے ہیں, علاج میں سپورٹ کی طرف لے کر آتے ہیں, تو اٹ مینس کہ فیملی وہ بیہیویئرس اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ اس کو جو اس کی اصل مدد ہے مریض کو. لیکن اگر چھپانا دھمکانا کہیں نہ کہیں پر کانسیکوینسز سے, آج ہی میں ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہی تھی تو پیشنٹ کی بڑی یعنی بعض اوقات پیشنٹ کا نالج ہوتا ہے بٹ ایگزیکیوشن ان کے پرابلم آتی ہے. تو ان کے والد نے بڑے آرام سے پوچھا کہ وہ جو فلاں کے پیسے دینے ہیں تو وہ مجھے بتائیں میں دے دوں. تو پیشنٹ نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں علاج اور ریکوری کے اصولوں کے مطابق آپ کو وہ پیسے نہیں دینے چاہیے. اب یہ پیشنٹ بات کر رہے تھے اور ان کی والدہ نے بھی یہ بات کی کہ جب تک کہ وہ کانسیکوینسز, کیونکہ اگر وہ پیسے دے دیں گے تو دوبارہ بھی اس کو ادھار مل جائے گا, کانسیکوینسز کو فیس نہیں کرنا پڑا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف سی کالج کے پاس چڑے آزاد کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور کوئی بندہ وہاں ہوتا ہے جس نے کوئی 1500 چڑے اکٹھے کیے ہوتے ہیں, اور ایک آتا ہے کہ جو اپنی بیوی سے کچھ پریشان ہو آپ کی طرح, تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جی 50 چڑے میری طرف سے آزاد کر دیں, شاید اس سے میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ 50 چڑے آزاد کر دیتے ہیں. تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے ثواب ہوگا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چڑے پکڑے کیوں گئے تھے؟ وہ پکڑے اس لیے گئے تھے کہ اس نے جا کے آزاد کرانے تھے, اس لیے کسی نے پکڑے تھے, اور وہ دوبارہ پکڑے جائیں گے. اور وہ دوبارہ پکڑے جائیں گے, اس کا بھی امکان ہے, یا مزید چڑے پکڑے جائیں گے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی مریض کے ساتھ نہ تو آپ ناراض ہو سکتے ہیں, نہ آپ صدقے باری جا سکتے ہیں. اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا اس کا ریلیشن شپ خراب ہوگا اور آپ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ صدقے باری جائیں گے تو اس کو ریوارڈ لگے گا بیماری میں ہونا, اور وہ پھر بیمار ہو کے آپ کی توجہ حاصل کرے گا. تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک فیملی ممبر کی طرف سے اس چیز کا حقدار ہوتا ہے کہ وہ اسے علاج میں مدد دے, کسی اور چیز میں نہیں. سر وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال کہ ایسا اسکور بورڈ کیسے بنایا جائے کہ جو کہ چابک نہ بنے بلکہ کسی انسان کے لیے چراغ بنے, جو کہ شرمندگی کا باعث نہ ہو بلکہ وہ کسی انسان کے لیے بیداری کا باعث ہو. اس میں دفاع کا کوئی وہ عنصر نہ دیکھا جائے بلکہ ایک پروگریسو سی ایک چیز اس میں نظر آئے. تو ایک ایسا اسکور بورڈ کس طرح سے بنایا جائے, اس میں کون سے ایسے فیکٹرز شامل کیے جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکور بورڈ میں جو آپ توقعات رکھتے ہیں وہ پہلے تھوڑی رکھتے ہیں. آپ مریض سے بات کرتے ہوئے ایک ہی دن میں اس سے 10 وعدے نہیں لیتے. ٹھیک ہے, بالکل. آپ مطلب کوئی ایک وعدہ لیتے ہیں یا 2 وعدے لیتے ہیں جس پہ کہ اگلا بندہ عمل کر سکے, اور کوئی ہوم ورک بھی دیتے ہیں تو بے پناہ نہیں دیتے. اسکور بورڈ بھی رکھتے ہیں تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ 6 بال تم نے کھیلنے ہیں تو 6 پہ ہی چھکا لگانا ہے. ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ کسی پہ ایک کرو, کسی پہ 2 کرو, کسی کھلاڑی کو کہا جائے گا کہ ایک آدھ چھکا بھی
تم ضرور مارنا. تو پک اینڈ چوز کرنے کا موقع دینا پڑتا ہے اپنے کھلاڑی کو یا اپنے مریض کو کہ اس کی سکت کو دیکھنا ہے. لیکن جو بھی ہدف آپ اس کو دیتے ہیں یا اسکور بورڈ آپ سے چاہتے ہیں کہ موو کرے تو وہ ریزنیبلی ٹف ہونا چاہیے. وہ بہت ہی سافٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ بہت ہی سخت نہیں ہونا چاہیے, لیکن مناسب حد تک وہ اسٹریچ کرنا پڑے, اس کو کوشش کرنا پڑے. تو ایسا اسکور بورڈ بناتے ہیں. لیکن اسکور بورڈ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کو کوئی بے عزت کیا جائے یا شرمندہ کیا جائے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا تو کیا رکاوٹ تھی, اچھا کیا میں وہ رکاوٹ دور کر سکتا ہوں. تو جب آپ پیشنٹ سے صلاح پوچھتے ہیں بطور والدین کے, ایسے سوال کرتے ہیں جن کو ہم وٹی کویسچنز کہہ دیتے ہیں, اور ایسے کویسچنز نہیں کرتے جن کو ہم ڈرٹی کویسچنز کہتے ہیں. مثلاً کہ اگر میں تمہیں مرسیڈیز لے دوں تو نشہ چھوڑ دو گے. تو یہ چیزیں, یہ جو ڈرٹی کویسچنز ہیں, پھر چھڑ دیں گا. یعنی اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے میرٹ پہ مدد کرنی ہے اور علاج کو پہلے پوری گہرائی میں آپ نے سمجھنا ہے. جو ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں اور جو ٹیون ان سیشنز ہیں, یہ جو پہلے 14 دن میں ہوتے ہیں, اس میں ہم نے فیملی کا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ سیف ہو جائے. اچھا, پیشنٹ سیف ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے سیکنڈ ہاف میں ہم فیملی کو دعوت دے سکیں کہ آئیے آ کے تو مریض کے ساتھ اس کے کمرے میں رہیے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ فیملی کو کہیں کہ تیسرے دن یا 5ویں دن آ کے مریض کے ساتھ کمرے میں رہیں تو 80% نتیجہ کیا نکلے گا؟ مریض نہیں رہے گا, پھر مریض گھر چلا جائے گا. لیکن آپ 80 دنوں کے بعد اگر کسی مریض کی فیملی کو اس کے کمرے میں ٹھہرائیں تو اس کا نتیجہ 100% یہ نکلے گا کہ فیملی جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی, اپنے مریض کے ساتھ بات چیت کرے گی, اور دوسرے مریض جو ہیں ان کے ساتھ بھی فیملی بات چیت کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے مریض سے بات چیت کرنا بالکل اور تجربہ ہے جی, اور دوسرے بچوں کے ساتھ جو وہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے بات چیت کرنا بالکل ایک مائنڈ باگلنگ, بہت ہی ڈفرینٹ تجربہ ہے. کیونکہ آپ اپنے بچے کو ایک خاص اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اینک اتر چکی ہوتی ہے. تو آپ کو وہ باتیں جو اپنے بچے سے بات کرتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی, تو ریہیب میں وہ دوسروں کے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے سمجھ میں آ جاتی ہے. پر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ولنگ بیس کے حوالے سے, باقی مطلب علاج گاؤں میں یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں کہ کوئی فیملی ریہیب سینٹر کے اندر بھی چلی جائے. سر جیسے یہ جتنا آپ علاج کو سمجھتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن کی بات ہم جب کرتے ہیں یا کسی بھی علاج گاہ کو چننے کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو بالکل واضح طور پر ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ اگر فیملی علاج گاہ میں علاج کا حصہ نہیں بنتی ہے تو پھر ساری باتیں ہی ہیں. یعنی آپ ان ڈیپتھ اس بات کو سمجھیں لوگ کہ اگر کوئی آپ نے اپنا لوڈ ون کسی ریہیب میں ایڈمٹ کرا دیا اور اگر اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد آئیں اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے, تو یہ بالکل بے معنی بات ہے. یعنی نشے کی بیماری سے رزلٹ لینا, اس کو ریکوری کے ٹریک پہ لے کر آنا بغیر فیملی کے ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو اپوزٹ ہے اس پہ بھی تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کی فیملی کو روزانہ بلاتے ہیں اور وہ پیشنٹ سے ملتی ہے فیملی, اور فیملی کے اوپر آپ صحیح کام نہیں کرتے, ان کی کاؤنسلنگ صحیح نہیں کرتے, تو 8ویں 10ویں 12ویں دن فیملی ٹائرڈ ہو جائے گی, تھک جائے گی, اور پھر علاج خطرے میں پڑ جائے گا. لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی فیملی کو ڈیلی بیسس پہ بلاتے ہیں تو ان کی جو تھکن پیدا ہوتی ہے مریض سے ملاقات کر کے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ مریض اپنی فیملی کے ساتھ جب رہ رہا ہوتا ہے تو فیملی بڑی تھکی ٹوٹی ہوتی ہے. تو جب وہ آ کے علاج گاہ میں اس سے ملتے ہیں جہاں اسے کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, میں قسم کھاتا ہوں آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا, تو فیملی جو ہے اس سے کافی تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے. یا جب وہ فیملی کو دھمکیاں دیتا ہے
کہ اگر آج لے جاؤ گے تو نشہ نہیں کروں گا، اور اگر 100 دن کے بعد لے جاؤ گے تو پھر میں آپ کو بہت تنگ کروں گا، پھر میں بہت نشہ کروں گا، تو دھمکیاں جو دیتا ہے تو فیملی تھک جاتی ہے۔ تو کاؤنسلرز جب ہینڈل کرتے ہیں ایسی سچویشن کو تھراپیوٹیکلی، کاؤنسلنگ میں ہینڈل کرتے ہیں تو مثبت نتائج نکلتے ہیں۔ اگر آپ صرف شوق میں پیشنٹس کے فیملی ممبرز کو روزانہ بلاتے ہیں اور ملاقات کرواتے ہیں اور علاج ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں۔ پیشنٹ کے لیے فیملی کو سیف بنانا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی، وقفہ ضروری ہے کہ ملاقاتوں کے درمیان میں بھی وقفہ ہو اور شو میں بھی وقفہ ہو۔ تو وقفے پہ چلتے ہیں، واپس آ کے پھر ڈسپلن 3 اور 4 پہ بات کرتے ہیں۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ لگایا۔ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ آج پھر بھی کرایا، نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ڈسپلن 1 اور ڈسپلن 2 پر ہم نے بات کی، اور اب باری ہے ڈسپلن 3 کی۔ سر، کوئی بڑا اونچا خواب، کوئی لوفٹی گول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی طرف پھر جب کوئی انسان قدم اٹھاتا ہے تو کوئی پیشگی اقدامات بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ ولنگ ویز میں اگر ہم دیکھیں بحالی کے اس سفر کو، تو یہ جو آخری نتیجے پر پہنچنا ہے اس کو ناپنے کے لیے کون سے ایسے پیشگی اقدامات ہیں جو کہ ضروری ہیں کہ جو ہمیں وہاں تک لے کے جائیں؟ دیکھیں، پیشگی جو اقدامات ہوتے ہیں ہم اس کے ذریعے نہیں ناپتے، اس کے ذریعے ہم کام کو آگے بڑھاتے ہیں کامیابی کی طرف۔ اسکور بورڈ ہے جو ناپ تول کا نظام کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا جو آخری اور حتمی نتیجہ ہم چاہتے ہیں وہ واضح ہونا چاہیے، اور وہ آن گوئنگ ہوتا ہے۔ اسے ہم سوبرائٹی کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی ریکوری سوبرائٹی کہتے ہیں۔ نشہ چھوڑ دینے کو ہم ایبسٹیننس کہتے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جو علاج کا سلسلہ ہے، نشے سے نجات میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسے ایک ٹرین سمجھ لیں، اور وہ پٹری پر جا رہی ہے، جو 2 لائنیں ہوتی ہیں جن پہ ٹرین چل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائن جو ہوتی ہے وہ علاج معالجے کی لائن ہے، جس میں ہم وہ سارے پیشگی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اس میں ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس میں کاؤنسلنگ کر کے کمفرٹ لیول بڑھا رہے ہوتے ہیں، نظریات تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، مریض کے گروپ میں اسے بولنے اور سچ بولنے کی توفیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو علاج کے جو معاملات ہیں یہ مریض کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعمیر نو کر رہے ہوتے ہیں۔
اس کا نشے کی نجات سے براہ راست تعلق تو ضرور ہے، لیکن نشے کی نجات، نشے سے جو نجات ہے وہ دوسری لائن ہے. تو ہر مریض جو کہ علاج میں سے گزر رہا ہوتا ہے یا علاج سے نہیں بھی گزر رہا ہوتا، تو وہ نشے سے نجات کے لیے ایک کوشش ضرور کر رہا ہوتا ہے یا تمنا کر رہا ہوتا ہے، صحیح کر رہا ہوتا ہے. علاج اس تمنا کو، کوشش کو یا خواہش کو معنی دینے کا نام ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ کوئی مریض ہے، اس نے نشہ تو بڑی جلدی چھوڑ دیا لیکن اس کی زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں آئی، اور وہ سب رائگاں نظر آتا ہے کہ نشہ چھوڑ کے کیا فائدہ جب اس نے کوئی ذمہ داری ہی نہیں اٹھانی اور زندگی میں گھر والوں سے تصادم جاری رکھا ہے اور کوئی اس کے اندر خوشحالی کی رمق نظر نہیں آتی. دوسری طرف ایسے مریض بھی ہیں جو علاج میں ہارم ریڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، نشہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے لگتے ہیں، عزت احترام اور ذمہ داریوں کا پہلو سمجھنے لگتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ان کے بارے میں گھر والے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نشے کا کام بھی بیچ میں ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ وزن کم کر رہا ہو جی اور ہفتے 10 دن کے بعد کسی دن وہ چکن کڑھائی پراٹھے کھاتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، تو ان دی لانگ رن کیا ہوگا؟ سنبھلا رہے گا، کیونکہ سنبھلا اس نے رہے گا نا، تو سنبھال لیا. وہ آخر کار جو ہے وہ اس مصیبت میں سے نکل جائے گا. اور اس کی نسبت اگر کوئی نشہ ہی کرتا رہے اور اس کو کم کرنے کی بھی کوئی کوششیں نہ کریں، تو پھر اس کو سب سے پہلے تو وہ وائڈلی امپورٹنٹ گول کے تحت نشے کو روکنا ہوگا. تو یہ جو دونوں کام ہیں جو کہ بیک وقت ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نشے سے نجات کے لیے تعمیر و ترقی کا کام بھی کر رہے ہیں اور مریض کی ول پاور کو ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے تحت وہ نشہ چھوڑنے کی طرف بھی آ رہا ہے، تو بیچ میں کہیں کسی جگہ نشہ چھوڑنے کا جو معاملہ ہے وہ روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور بیچ میں کبھی کبھی اس میں پھر تھوڑا بہت بلیمش آ جائے گا، دبا آ جائے گا. تو ان دی شارٹ رن کوئی لیپس ہے اگر، تو ان دی لانگ رن اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان دی شارٹ رن کوئی ری لیپس ہے تو پھر بڑا فرق پڑتا ہے. اب لیپس کیا ہے کہ کوئی مریض شدید تمنا رکھتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں، اور کسی دن وہ دوستوں کے قابو آ کے یا کسی غلط جگہ پہ پہنچ کے وہ نشہ کر بیٹھتا ہے، پر اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے نشہ نہیں کرنا اور اس نے اپنی زندگی کو سوبرائٹی کی طرف لے جانا ہے، تو پھر کچھ نہیں بگڑا. لیکن دوسری طرف ایک مریض ہے جو گھر والوں کی چوکی دارے اور پولیس کی مدد سے 1.5 سال سے نشہ نہیں کر رہا، 2 سال سے نشہ نہیں کر رہا، لیکن ہر رات وہ خواب دیکھتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے گا تو میں نشہ کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بیکار کی کوشش. سر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مریض جو ہے وہ دوران علاج ایک تماشائی کی طرح وہ پلے کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا لگے نے کوئی علاج کر رہے ہیں، میری فیملی بھی کر رہی ہے تھے، کونسلر بھی کر رہے ہیں، تو تماشائی سے نکل کر کوئی ایکٹیو رول وہ کیسے لے کوئی مریض؟ یہ بڑا عام بات ہے کہ بعض اوقات علاج کے بغیر بھی مریض وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جو گھر والے سننا چاہتے ہیں. ایون پھر علاج میں مریض وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کونسلر کیا سننا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ جب بھی ملے گا منہ موتیوں سے بھر دے گا. لیکن اندر کی جو تبدیلی ہے وہ سب سے اہم ہے، جس کو علاج کرنے والے بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اب چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اگر دیکھیں کوئی جیسے شوگر کا مریض ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے کہنے پہ میٹھی چیز کوئی بھی نہیں لے رہا اور میں تمام پرہیز اور احتیاطیں کر رہا ہوں، تو اس کا یہ جھوٹ چھپ تو نہیں سکے گا نا. آج کل ایسے جو ٹیسٹ موجود ہیں جس سے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کوئی کتنی بد پرہیزی کر رہا ہے. تو اسی طرح ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ کسی نشے کی مریض کی زندگی اور علاج میں کام آتے ہیں اور وہ پروگرس کو شو کرتے ہیں. جیسے اسکور بورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو فالو اپ میں مریض آتا ہے تو اس کا جو یورین چیک ہوتا ہے، کتنے مسلسل یورین چیک جو ہے اس کے کلیئر آتے ہیں، اور وہ کس طرح بغیر رد و قد کے یورین سیمپل دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور زندگی میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھیجتے ہیں اور ان کے
بہت بڑے اخراجات برداشت کرتے ہیں. میں اب تمام والدین کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں وہ نشے کے خطرات سے آزاد ہے. تو جب بھی آپ کا بچہ کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلے کا خواہش مند ہوتا ہے جہاں اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ یہ شرط عائد کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی تعلیم پر یہ اخراجات کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں بشرطے کہ ہر مہینے مجھے یورین سیمپل آپ دینے کے لیے آمادہ ہوں. اب یہ باتیں بہت ایسی عجیب و غریب باتیں لگتی ہیں کہ کوئی والدین یہ بات کریں گے تو بڑا فساد ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی چیز سے فساد نہیں ہوتا. جب کوئی چیز نئی نئی لاگو ہوتی ہے تو اس پہ لوگ بہت چوں چوں کرتے ہیں اور پھر وہ روٹین بن جاتی ہے. ابھی جیسے لاہور میں ہیلمٹ کے بارے میں پابندیاں عائد ہوئیں تو لوگوں نے بڑا لوگوں کا دل کرتا تھا ہیلمٹ نہیں پہننا، سر پہ تربوز رکھ کے پھرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے پھر جب اوور سپیڈنگ پہ بڑے جرمانے شروع ہوئے، 20,000 کا جرمانہ، مطلب اب اندازہ کریں کہ 20,000 کا جرمانہ تو بڑا حیرت انگیز لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی 800 سی سی ہے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ 5,000 ہوگا، لیکن اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ 3,000 سی سی ہے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ جو ہے 20,000 کا ہوگا، تاکہ فیل تو ہو. تو سائنس کتنی ترقی کرتی جا رہی ہے. تو شروع میں جو باتیں ناانصافی لگتی ہیں، عجیب لگتی ہیں، پھر وہ باتیں سمجھ میں آنا شروع یعنی ہو اس کا تھریش ہولڈ بڑھ جاتا ہے. جیسے اگر پیشنٹ یہ کہے کسی معالج کو کہ مجھے ٹھیک کر دیں اور خود کچھ نہ کرے تو اس کا کوئی آپ سمجھ لیں کہ اس سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا، اور کلاسز گروپس میں بیٹھ تو رہا ہے لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، اپنی ڈینائل پہ کام نہیں کرتا، اپنی فیملی میٹنگز میں نان ایشوز پہ بات کرتا ہے، ایشو پہ بات نہیں کر رہا ہوتا. میٹنگز تو ہو رہی ہیں لیکن نان ایشوز پہ ہو رہی ہیں کہ اچھا آج یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، اچھا آپ ذرا ان سے بات کر لیں، ہماری 5 میٹنگز ہو جائیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مریض واضح طور پر آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ وہ ٹریک پہ ہے کہ نہیں ہے. فیملی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ادارے کو اور پروفیشنل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض تماشائی بنا ہوا ہے یا واقعی میں ایک اچھا جب پیشگی قدموں کو ہم دیکھتے ہیں اور گنتے ہیں تو یہ لیڈ میئرز ہوتے ہیں جی جو کہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی آگے تو بڑھ رہی ہے. جی لیکن جب آپ اسکور بورڈ پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو نشستیں ہیں وہ پوری ہو گئیں، دن بھی 100 پورے ہو گئے، اس کے دوران انٹرونشن ڈیٹا بھی پریزنٹ ہو گیا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی بھی آئی کہ نہیں. اسکور بورڈ کا تعلق تبدیلی سے ہے، کیونکہ محض وکٹ پہ کھڑے ہو کے ٹپ ٹپ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے. اور تبدیلی کئی قسم کی ہوگی. ایک ایسی تبدیلی ہوگی جسے آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں. مریض کا ایک وعدہ وہ ہوگا کہ جو محض دل کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن ایک وعدہ وہ ہوگا کہ جسے آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں یا روزانہ آپ اس کا ناپ تول کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں اول آؤں گا تو میرا یہ وعدہ ہے آپ سے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کم از کم 6 گھنٹے روزانہ پڑھیں گے. کہتے ہیں نہیں پڑھوں گا نہیں، بس میں آپ کو اول آ کے دکھا دوں گا. تو اسی دیکھو کہ میں والا ہوں. تو پھر یہ اس قسم کے وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وعدہ وہ کہ جو کوئی شعر پورا کر کے دکھائے، اور شعر کا جو ہے ایک وعدہ گیدڑ کے 1000 وعدوں سے اچھا ہے. تو یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے مثال. بندے کو شعر بننا پڑے گا. شعر تو بننا ہی پڑے گا، کیونکہ نشے کی بیماری میں پڑنے کا کچھ ہاتھ تو اپنا ہوتا ہے نا نشہ شروع کرنے کی حد تک. جب کوئی نشہ شروع کر لیتا ہے تو پھر آگے جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ جینیٹک نیچر کی ہیں، اور نشے کے ساتھ جو فساد ہوتا ہے جسم میں وہ جو ہے جینیٹک نیچر کا ہے. لیکن وہ اوریجنل غلط کمپنی میں بیٹھنا اور کسی کی دعوت قبول کرنا یہ تو اپنا ہی قصور تھا. تو اپنی ذمہ داری اٹھا لینا. جی اگر کوئی غلط فیصلہ زندگی میں کیا تھا تو پھر اس کا جو بھگتان ہی نہیں بھگتنا آپ نے، اس کو درست کر کے بھی آپ نے بتانا ہے. بحالی میں سر جواب دہی ہے، ہاں اس کا مطلب کیا ہے سر؟ جواب دہی جو ہے
وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی دو انسان مل کے کوئی کام کرتے ہیں، کسی گھر میں 5-6 افراد رہتے ہیں، کسی کمپنی میں 50-60 لوگ کام کرتے ہیں، کسی معاشرے میں حکومت چل رہی ہے، تو آپ دیکھیں جواب دہی ہر جگہ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں بھی جواب دہی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، اگرچہ وہ جواب دہی کا بہت ہی برا طریقہ ہے. جواب دہی دنیا میں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سلیقے سے جواب دہی ایک بہت نادر چیز ہے، بہت ایک بے مثال چیز ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں آپس میں گولہ باری بھی ہوتی ہے، میزائل بھی پھینکے جاتے ہیں، اور پھر بات چیت بھی ہوتی ہے، اور پھر بہت خراب بات چیت بھی ہوتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا معاہدہ کر لینا چاہیے، اور معاہدہ کر کے تو جنگ کو ختم کر دینا چاہیے. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے معاہدہ نہ کیا تو ہم آپ کو نیست و نبود کر دیں گے، آپ کو صف ہستی سے مٹا دیں گے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ بیچ میں اچھی ٹائٹ قسم کی گفتگو کرتے ہوئے لوز ٹاک بھی کر دیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ملکوں کے سربراہ اگر یہ کرتے ہیں تو میں اور آپ تو قابل معافی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو سیکھنا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی چاہے تو امن اور سلامتی کے ساتھ جواب دہی کرنا سیکھ سکتا ہے. سر ایک جواب دہی کی نشست کیسی ہونی چاہیے کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ جواب دہی ڈیسنٹ طریقے سے ہوگی، اس میں کسی کو بے عزت نہیں کیا جائے گا، کسی کے راہ سے کانٹے چنے جائیں گے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آنا. نہیں، آپ پتھر ہٹا دیں گے تاکہ دوسرا آ سکے. تو آپ نے اگر خود جیتنا ہے تو دوسرے کے جیتنے کا بھی بندوبست ضرور کریں. اس کو ہم ون ون ڈیل کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اتنے بڑے ملکوں کے سربراہ لوز ٹاک کرنے سے باز نہیں آتے تو ضرور یہ انسان میں خرابی کی کوئی بنیادی وجہ ہوگی، کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوگی کہ جو دنیا بھر کے لوگ یا گھر کے افراد یا کمپنیوں کے نمائندے یا پارلیمنٹس کے اندر آپ کو ہاتھا پائی رولا اور بہت جنگ و جدل نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بڑی سمپل ہے. یہ صرف آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے نتیجہ کیا چاہیے. دوسرا بات کہ دوسرے انسان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایسا کوئی طریقہ کار استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو برا ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، جیسے خوشی حاصل کرنا نشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا لوگ اس لیے یعنی نشہ کرتے ہیں. لیکن یہ خوشی اور اطمینان حاصل کرنے کا جینون یا اچھا طریقہ نہیں ہے. یا اگر کوئی بندہ روپیہ پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو روپیہ پیسہ جمع کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چوری کرنے میں برائی ہے. تو طریقہ کار انسانوں کا غلط ہوتا ہے، لیکن جو نیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. مریض گھر میں نشہ چھوڑنے کی جو کوششیں کر رہا ہوتا ہے تو نیت تو اس کی اچھی ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار غلط. ایون فیملی کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، جب فیملی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، چوکیدارہ کر رہی ہوتی ہے، پولیسنگ کر رہی ہوتی ہے، نیت تو اچھی ہوتی ہے، طریقہ کار غلط ہوتا ہے. تو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. مان لیا کہ نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لوگ اچھی نیت کے ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن وعدے پہ ٹوٹتے بھی ہیں. اب وعدے کے حوالے سے پھر کیا، کیونکہ ہر نشے کا مریض فیملی کے ساتھ کو وعدہ کرتا ہے کہ میں چھڑ دیاں گا، ہوں تسی مینوں نہیں ویکھو گے. تو اب کیا وہ وعدہ کون سا ہے جو کہ زیادہ اثر رکھتا ہو؟ پہلی بات ہے کہ جو کہتا ہے نا ہوں تسی نہیں سنو گے، ہوں تسی نہیں ویکھو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ کوئی نہیں ہے. یعنی جب بھی آپ کسی سے جواب دہی کریں اور وہ آگے سے کہا کہ اب آپ کبھی ایسا نہیں سنیں گے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ بندوبست کروں گا کہ بات آپ تک نہ پہنچے. لیکن جب کوئی کہتا ہے نا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو آپ پھر اسے پابند کرتے ہیں کہ میں اپنی تسلی کے لیے آپ سے کوئی ایسا رویہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں ناپ سکوں اور میں تول سکوں اور جو آپ کنسسٹنٹلی کریں. تو جب آپ کسی کے وعدے کو جوڑ دیتے ہیں
کسی نظر آنے والے رویے سے جسے ناپا اور تولا جا سکتا ہے تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کمٹمنٹ کچی ہے کہ پکی ہے. تو جب بھی کوئی بندہ باتیں کرتا ہے تو آپ وہ جانتے ہیں نا ایک کھیل ہوتا ہے کچیاں کہ پکیاں, تو وہ کچیاں اور پکیاں جو ہے آپ کو پہچاننے کی ایک صلاحیت حاصل کرنی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح دل سے کر رہا ہے کہ نہیں. جیسے کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرتا ہے تو آپ اس کے لفظوں پہ, اس کی باڈی لینگویج پہ اور اس کے عملی رویے پہ نظر رکھتے ہیں, جی اور آپ بہت جلد پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بندہ جو ہے بات دل سے اور پکے اور سچے ارادے سے کر رہا ہے یا مجھے بہلا رہا ہے یا گولی دے رہا ہے, جسے کراچی کی زبان میں وہ کہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کسی بھی بندے کا وعدہ ہوتا ہے اگر وہ سچا بھی ہو تو بیماریوں کے حوالے سے وعدے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی, سوائے اس کے کہ اگر کوئی وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں جب تک نشہ نہیں چھوٹے گا علاج کو جاری رکھوں گا, تو یہ وعدہ کارآمد ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا تو یہ ایک خوش آئند بات ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ پکی بات ہرگز نہیں ہے. وعدے باثر وعدہ وہ ہوگا جو کہ نیت سے نکل کر عمل میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ میں ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈز ہوتے ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے عموماً لڑکیوں کے دل میں کہ یہ جو لڑکا ہے میرے ساتھ سنجیدہ یا وفادار یا پکا ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں مجھے جیون ساتھی بنانے کا. تو وہ بہت تذبذب میں ہوتی ہے اور اکثر نجومیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ نہیں, لکیروں میں ہے. تو اس کو مطلب جانچنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اس پہ بڑی شاندار ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہی از ناٹ دیٹ انٹو یو. تو جو بندہ بھی یعنی کسی لڑکی کی زندگی میں ہے تو اس بندے کے قول و فعل میں آپ کو وہ چیز پھر نظر آنی چاہیے. اور ویسے انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہے تو وہ کچھ اور بات ہے, لیکن ٹیسٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں. جب آپ کسی کی کمٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں علاج گاہ میں, ریہیب سینٹر میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سچے دل سے کوشش کر رہا ہے کہ نہیں, تو یہ جاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا. وہاں شب و روز اس کے ساتھ کاؤنسلرز نے ملاقات کرنی ہوتی ہے, میل جول کرنا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو فیک کرنا ایک دن ممکن ہوگا, 2 دن 3 دن, کتنے دن کوئی فیک کرے گا. اور انسان فیک کرنے سے جتنی جلدی تھکتا ہے کسی اور چیز سے نہیں تھکتا. تو یا تو جو چیز وہ فیک کر رہا ہوتا ہے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ یو فیک اٹ دین یو میک اٹ. لیکن یا پھر وہ 2-3 دن کے بعد فیک کرنے سے تھک جاتا ہے اور پھر وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے جو بات کیا چاروں ڈسپلنس کے اوپر, سر آپ کا بہت شکریہ. مشملہ آپ کا بہت شکریہ. تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس پروگرام کو. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو اپنی زندگی میں بڑا ہیلپ کر سکتا ہے ڈسپلنس کے اوپر چلنا, کہ کس طرح سے کوئی خواب بنا کے اس کی ایگزیکیوشن پہ کام کرنا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.